سالک پر دو حالتیں پیش آتی ہیں، حالت قبض، حالت بسط۔ حالت بسط میں عبادت میں مزہ آتا ہے، حالت قبض میں دل گھبرایا سا رہتا ہے، عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ مگر حالت قبض کا درجہ زیادہ ہے حالت بسط سے، کیونکہ حالت قبض میں ناز ٹوٹ جاتا ہے، عجب تکبر ٹوٹ جاتا ہے، کہتا اپنی ہائے آپ کو کچھ بھی نہیں، اپنی عبادت کو بالکل ہی حقیر نظروں سے دیکھتا ہے کہ ہائے میں کیا کرتا ہوں، بس مزہ نہ آنے سے ناز عجب ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ استقامت کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ امتحان ہوتا ہے کہ یہ بندہ عبداللطف ہے یا عبداللطیف ہے، یعنی مزے کا غلام ہے، جب اس کو مزہ ملتا ہے تب ہمارا نام لیتا ہے، اور جب مزہ نہیں ملتا تو ہماری غلامی کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ امتحان ہوتا ہے ہماری عبادت کو۔ اسی لیے علامہ ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی دعا فوراً قبول ہو گئی، ابھی مانگا اور شام تک قبول، وہ بہت عبادت سے تلاوت کر رہا ہے، آج ہمارے شکریہ میں خوب عبادت کر رہا ہے، لیکن یہ لقد آنا بے حد سے نفس یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اپنے نفس کی خوشی کی وجہ سے۔ لیکن جس کی دعا نہیں قبول ہوئی، حسرت زدہ دل ہے، غمزدہ دل ہے، شکستہ دل ہے، ٹوٹا ہوا دل ہے، وہ نامراد کلی گر سے ناشی اٹھتا ہے، یہ میرا ہی شعر ہے، وہ نامراد کلی گر سے ناشی اٹھتا ہے، بھلے وہ مہر میں رازے دلے شکستہ ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کی قیمت معلوم ہے آپ کو؟ حدیث قدسی ہے جس کی تصدیق اور سند کی تائید مطالعہ قاری محدث عظیم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم اللہ فرماتے ہیں میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں۔ یہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے پھر خواہشات کیوں پیدا کیا جب اس کو توڑنا تھا، اس کا جواب یہی حدیث، اسی حدیث میں اس کا جواب موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں تقاضے ہوں، خواہشات ہوں، یہ سوچ کر کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے اس کو توڑ دے۔ دل کو توڑتے رہو، اللہ کو لیتے رہو، دل میں نہ گھبرا کوئی دل میں گھر کر رہا ہے، مبارک کسی کی دل آزادیاں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ گھبرا کوئی دل میں گھر کر رہا ہے، مبارک کسی کی دل آزادیاں ہیں۔ اور فرمایا غموں میں ان کی یاد کے سکتے میں کیا حال ہوتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے غم بھی میٹھے کر دیے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، بس میں ماتم بس میں عشرت ہو گئی، سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، وہ افعالکم وانراکم وان اللہ مع الصابرین، اللہ کے نام کے صدقے میں اور یہ اللہ کے غم بھی لذیذ ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے اب اگر ان کے آنسو نکل آئے تو انہیں یہ نہ سمجھو دعویٰ نبی کے خلاف ہے، دعویٰ کچھ تھا دیکھو رو رہے ہیں۔ کہ محمد خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصیبت میں رونا بھی ثابت ہے۔ آپ کے صاحبزادے ابراہیم کا جب انتقال ہوا تھا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور فرما رہے تھے یا ابراہیم لمحزون، اے ابراہیم میں تمہاری جدائی ہے غمزدہ ہوں، اور آپ کے آنسو بہ رہے تھے، لیکن دل میں کچھ نہیں ہوتا، دل میں اللہ کی تسلیم سے چین ہوتا ہے، لطف ہوتا ہے، لذت ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے دوستو تسلیم کی برکت سے جب اللہ کی مرضی پر بندہ راضی رہتا ہے تو وہ جیسے آپ کباب مرچی والا کباب کھا رہے ہوں اور سی کر رہے ہوں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور مرچی والا کباب شامل ہے، اور کوئی بات میں بیٹھا ہو کہیں کہ حضور آپ مجھے کچھ مصیبت زیادہ معلوم ہو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، یہ کباب آپ کو نوش کر رہے ہیں، اس بلا کو مجھ سے دے دیجیے، تو کہے گا بیوقوف یہ بلا نہیں ہے، یہ آنسو مزیداری کے ہیں، لذت کے ہیں، یہ مصیبت کے آنسو نہیں۔ اللہ والے اگر کبھی رو بھی پڑے تو وہ قلب جو ہے دل ہے جو ان کی خاطر تسلیم سر کیے ہیں۔ حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے ہیں۔